اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مولانا محمد جعفر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، آج کے اس پروگرام میں شریک گراں قدر علماء کرام، دوستو، عزیزوں اور ساتھیوں، آج مجھ سے کہا گیا ہے کہ علماء کرام کی صلاحیتوں کا ارتقاء کیسے ہو، اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ویسے تو صلاحیتیں علماء کے لیے بھی ضروری ہیں، اور جو نان علماء ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ، ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ اگر میں کہوں کہ اس دنیا میں انسان کا جو وزن ہے وہ اس کی صلاحیتوں پر مبنی ہے۔ جو آدمی جتنی صلاحیت کا ہوتا ہے اتنا اس کا وزن ہوتا ہے معاشرے میں۔ جہاں تک اخلاق و کردار یا قلب کی صفائی کا معاملہ ہے، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ جتنا پاک صاف قلب لے کر آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کا اجر ہے۔ لیکن دنیا میں قلب سے زیادہ عقل، صلاحیت، اس کی بنیاد پر یہاں انسان کا وزن ہوتا ہے۔ سماج میں، معاشرے میں، سیاست میں، جہاں بھی ہیں، تو ہم اپنے عقل کو کتنا استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صلاحیتوں سے کتنا لیس کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر سماج میں اور معاشرے میں انسان کا وزن ہوتا ہے۔ یہ فرق ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ قلب اور عقل کے معاملے میں یہ فرق بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی عقل سے بہت ہی اونچا ہو لیکن وہ قلب سے گندا ہو تو خدا کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخرت میں جانے کے بعد اصل یہی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں حکمرانی جو لوگ کرتے ہیں، مینجمنٹ کرتے ہیں، ادارے چلاتے ہیں اور عوام کو امپریس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے عقل اور صلاحیت یہ چاہیے۔ صلاحیتوں کے معاملے میں یہ بات بھی ہمیں یاد رہے کہ کچھ صلاحیتیں وہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر وہ دے کر بھیجتا ہے، باقی ساری صلاحیتیں ہمیں پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ فون لیتے ہیں تو کچھ فیکٹری سیٹنگ کے ساتھ یہ فون آتا ہے ہمارے پاس، کچھ فیکٹری سیٹنگ اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس فون کو استعمال کرنے کے لیے آپ اپنے شوق اور اپنے ذوق کے حساب سے ایپس اس میں ڈاؤن لوڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ فیکٹری سیٹنگ میں نہیں آتا ہے، یہ آپ کا ذوق بتائے گا۔ آپ کا فون کھول کر میں اگر صرف انٹرفیس دیکھوں، فرسٹ پیج، تو میں آپ بتا سکتا ہوں کہ آپ کا ذوق کیا ہے۔ میرا اگر فرسٹ پیج آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ذوق کیا ہے۔ اگر مان لیں کہ میرے اس میں دیکھیں گے آپ انگلش اردو ڈکشنری ہے، قرآن کے 2-4 ایپس ہیں، قرأت کے 2-4 ایپس ہیں، اور میں نے مان لی کہ صاحب پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اور فلاں کے ایپس ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں، تو میرا فرسٹ انٹرفیس دیکھنے کے ساتھ آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی شخصیت ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ذوق سے کتنی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ شخصیت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، کچھ اظہار خیال کی بنیادی صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن اس کے بعد جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سب ہم پیدا کرتے ہیں۔ ہماری کوششوں اور کاوشوں سے یہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ علماء، چونکہ یہ ہمارے جو آج کے اس نشست کے جس کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، ہمارے مخاطبین علماء کرام ہیں، تو علماء کون ہیں اس پر اختصار کے ساتھ 1-2 سلائیڈ میں بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم صلاحیتوں پر آتے ہیں۔ قرآن میں عالم کا لفظ 13 مرتبہ آیا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ وہو الحکیم الخبیر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ البتہ علماء 2 مرتبہ آیا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جتنا میں نے تلاش کیا یہ 2 مجھے ملے۔ عالمون 1 مرتبہ آیا ہے، علماء جو آیا ہے قرآن میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ مذہبی امور اور مذہبی علوم پر جن کی دسترس ہے انہیں عالم کہا گیا ہے، علماء کہا گیا ہے، اور ایک جگہ کتاب کائنات کا جو مطالعہ کرتے ہیں، ایک ہے کتاب وحی اور ایک ہے کتاب کائنات کا جو مطالعہ کرتے ہیں، آسمان و زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، پہاڑوں پر، ندیوں پر، پانی پر، پانی کے ذخائر پر،
چرندوں پر پرندوں پر جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے علماء، اور 2 جگہ الگ الگ معنوں میں آیا ہے. ایک مرتبہ آیا ہے وہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نمبر 25 میں آیا ہے، آیت نمبر 197 میں. اس میں یہ کہا گیا کہ یہ قرآن جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، مکے کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا گیا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور تمہیں انذار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر تمہیں وحی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، وحی کیا ہے اس پر تمہیں ڈاؤٹ ہے، تو تمہارے اچھے دوست یار موجود ہیں جن سے تمہارا بہت پرانا گہرا تعلق ہے، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، جو مدینے میں جاتے آتے رہتے تھے مکے کے لوگ. کہا کہ ان سے پوچھ لو، علماء بنی اسرائیل، ان سے پوچھو کہ وحی کی حقیقت کیا ہے، کتاب کی حقیقت کیا ہے، نبوت کیا چیز ہوتی ہے، اور نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں علماء بنی اسرائیل جب کہا گیا تو اس سے وہ معنی مراد ہے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ کتاب ہوتی ہے، اس کتاب پر جنہیں قدرت ہے، جنہیں کما حقہ اس پر مطالعہ کرتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھو. تو یہاں علماء جب کہا گیا تو مذہبی امور کے ذمہ داروں کے لیے لفظ استعمال ہوا. اور دوسری جگہ سورہ فاطر کے اندر یہ 2 آیتیں آئی ہیں. جی جی یہ دوسری جگہ ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ قرآن کا یہ انداز ہے غور و فکر کرنے کی طرف ابھارتا ہے. کیا آپ نے غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا؟ کیا تم نے کائنات کے اس راز کو ٹٹولا نہیں، تلاش نہیں کیا؟ یہ معنی ہے، صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ دیکھ کر اس کے پیچھے کائنات کی جو حقیقتیں ہیں، کائنات کے جو راز ہیں، جو لاز پائے جاتے ہیں، جو قوانین پائے جاتے ہیں، انہیں دریافت کرنا اور انہیں انسانی تہذیب و تمدن کے لیے بہتر طور پر استعمال کرنا. کہا کہ تم کیا آسمان پر غور و فکر نہیں کرتی جس سے پانی برستا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اور اس سے پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے جو مختلف ہوتے ہیں رنگوں میں، ٹیسٹ میں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ پہاڑ پر غور و فکر نہیں کرتے، ان میں سے بعض ہیں جن کے سفید دھاریاں ہوتی ہیں، جن کے لال دھاریاں ہوتی ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ان میں کالی دھاریاں بھی ہوتی ہیں. اور انسانوں میں اور جنگلی جانوروں میں اور مویشیوں میں جن کے رنگ اور جن کی خاصیتیں، جن کی خصلتیں مختلف ہوتی ہیں، ان سب کا یہی معاملہ ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جو ان پر غور و فکر کرتے ہیں در حقیقت وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. ان اللہ عزیز غفور. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو آیت ہے یہ جو ہے آسمان و زمین سے جو بارش کا برسنا ہے، اس علم کو میٹیورولوجی کہتے ہیں. میٹیریولوجی یعنی برسات کب ہوگی، بارش کب ہوگی، بادل کہاں سے اٹھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا جو اندازہ لگاتے ہیں، یہی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں موسمیات کا علم ہوتا ہے. علم الموسمیات، موسمیات کا علم، یہ اس سے واقف ہونا، جو لوگ اس سے واقف ہوں اور اس کے ذریعے سے خدا کو پائیں. اگر ملحدانہ علم پائیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں، وہ عالم نہیں ہیں. اس کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جائے. پھلوں کا جو علم ہے اسے بوٹانی کہتے ہیں، بوٹانیکل نالج. انسان کو جو ہے وہ سائنس کا ایک علم ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے واقفیت ہونی چاہیے. پہاڑوں کا جو علم ہے اس کو کہتے ہیں علم الارضیات یعنی جیولوجی. جیولوجی میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. پتھر 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور آپ اس بلڈنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ باہر جائیں گے تو ایک قسم کا پتھر ہے، اور نیچے اتریں گے تو قسم کا پتھر ہے، مسجد میں جائیں گے تو قسم کا پتھر. یہی 3 قسم کے پتھر ہوتے ہیں: سیڈیمنٹری راک، اگنیس راک، میٹامارفک راک. یہ 3 قسم کے پتھر ہوتے ہیں. ان میں رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان میں دھاریاں ہوتی ہیں. ایک کو ہم ماربل کہتے ہیں، ایک کو ہم گرانائٹ کہتے ہیں. قرآن نے ان سب کا ذکر کیا کہ یہ ان میں جو ہے یہ جو وائٹ ہوتے ہیں یہ ماربل ہوتے ہیں، گرانائٹ کبھی وائٹ نہیں ہوتا ہے. لال جو ہوتے ہیں وہ گرانائٹ ہوتے ہیں، وہ ماربل لال نہیں ہوتے. الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور پھر جو ہے ان میں دھاریاں بھی پائی جاتی ہیں، بلیک دھاریاں. ماربل میں آپ دیکھ سکتے ہیں دھاریاں وغیرہ پائی جاتی ہیں. یہ سب علم الارضیات سے متعلق ہے، جیولوجی سے متعلق ہے. ان پتھروں کی خصوصیات الگ ہیں، کیفیات الگ ہیں، ان کی قیمتیں بھی الگ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انسانوں کا جو مطالعہ ہے اسے اینتھروپولوجی کہتے ہیں. انسان دنیا میں کب آیا،
اس کی تہذیب کا ارتقاء کیسے ہوا، اس کے تمدن کا ارتقاء کیسے ہوا، اس نے لوہے کو کب دریافت کیا، تانبا کو اس نے کب دریافت کیا، اس نے پہیے کو کب ایجاد کیا جس کے نتیجے میں تہذیب آگے بڑھی، اس نے پہلی مرتبہ جب کھیتی باڑی شروع کی تو وہ تمدن میں ایک بہت بڑا انقلاب تھا. اس سے پہلے انسان شکار کر کے کھاتا تھا. تو اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کو کہا جاتا ہے وہ انسانوں کا مطالعہ. پھر اس کے بعد یہ جو دواب ہے، جنگلی جانور، یہ وائلڈ اینیمل سائنسز جو آپ ڈسکوری چینل میں، جیوگرافک چینل وغیرہ میں دیکھتے ہیں، جانور کیسے بہیو کرتے ہیں، کیسا ان کا برتاؤ ہوتا ہے، یہ وہ علم ہے وائلڈ اینیمل سائنسز. اور اس کے بعد جو ہے یہ اینیمل ہسبینڈری کا ہے، یعنی یہ جو پالتو جانور ہیں، ان کا گوشت، ان کی خوراک، ان کا دودھ، اس میں کیسے اضافہ کیا جاتا ہے، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں. تو یہ سب جو ہے اس سے متعلق ہے. اور کہا کہ یہ سب چیزوں کا علم رکھنا، اس کے بعد فرمایا کہ در حقیقت علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دو قسم کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جسے آج غلطی سے ہمارے ہاں دینی علوم اور دنیاوی علوم کے نام سے یہ علم تقسیم ہو گیا. ورنہ قرآن کی نگاہ میں دونوں تقسیم نہیں ہے، غیر منقسم وحدت ہے. علم جب کہتے ہیں تو انڈیویزبل یونٹ ہے، یعنی آپ وحی الہی کو بھی پڑھیں، کتاب کو بھی پڑھیں، سماج کو بھی پڑھیں، کائنات کو بھی پڑھیں. یہ تینوں کا مطالعہ ہی علم ہے اصل میں. کتاب کا مطالعہ، سماج کا مطالعہ، کائنات کا مطالعہ. اب ہم آتے ہیں علماء اپنی صلاحیتوں کو کیسے فروغ دیں. سماج کا مطالعہ تو انسانوں کو دیکھ کر آپ ساری چیزوں کا مطالعہ کریں گے. سیاست کا مطالعہ بھی ہے، اس میں معاشرت کا مطالعہ ہے، معیشت کا مطالعہ ہے، ظلم کیوں ہو رہا ہے، انصاف کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، مختلف مذاہب کے لوگ کیسے بہیو کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا مطالعہ ہم سماج کا مطالعہ کہیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کیسے پہچانیں گے. آپ میں سے کوئی بتائیں کہ آپ اپنی صلاحیت کو کیسے پہچانیں گے، آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا. انٹرسٹ، ٹھیک ہے. اور کوئی ذریعہ؟ ٹھیک ہے. ایک تو انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ سے آپ پتہ لگائیں گے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے. اور دوسرا کوئی اور طریقہ؟ اچھا، جب آپ وہ کام کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے. اور جی ہاں ڈائگنوز کریں گے کیا کون سی انٹیلیجنس زیادہ اس کے اندر ہے. ہاں ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انٹیلیجنس کا ڈائگنوسس کریں گے، انسانی ذہانت کا تجزیہ کیا جائے گا، یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی طریقہ؟ ایکٹیویٹی. غور فکر احتساب کریں گے. ہاں، احتساب کریں گے، غور و فکر کریں گے. کریں گے یا کوئی سوال سامنے آئے گا اس کو. صحیح ہے. ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، آپ نے جو باتیں کہیں وہ بہت صحیح ہیں. ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، اس کو کہتے ہیں جوہاری ونڈو. اس میں جو ہے انسان کے 4 سیلف ہوتی ہیں، صلاحیتوں کو ایسے پہچانا جاتا ہے. یہ 4 کھڑکیاں ہیں ایک معنوں میں، جوہاری ونڈو کہا جاتا ہے اس کو. تو پہلے نمبر پر کہا گیا ہے کہ یہ اوپن سیلف ہے. اوپن سیلف کا مطلب ہے نون ٹو سیلف، نون ٹو ادر، یعنی میری صلاحیت کا وہ حصہ، وہ پارٹ جو مجھے بھی معلوم ہے اور دنیا کو بھی معلوم ہے. اس کو کہتے ہیں نون سیلف، اوپن سیلف. جیسے مثال کے طور پر امین الحسن تقریر کرتا ہے تو یہ امین الحسن کو بھی معلوم ہے تقریر کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی پتا ہے کہ امین الحسن تقریر کرتا ہے. اگر میں اس کی فہرست بناؤں تو 6-7 صلاحیتیں ایسے نکل جائیں گی جس کے بارے میں مجھے بھی معلوم ہے، یہ صلاحیت میرے پاس موجود ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے پاس میرے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، آپ جانتے ہیں. تو دس از کالڈ ایز اوپن سیلف. اس کی ایک فہرست کبھی آپ بنائیے بیٹھ کر الگ سے کہ اوپن سیلف میں آپ کی کون سی ایسی صلاحیتیں جن کے بارے میں خود آپ کی واقفیت ہے اور دنیا بھی جانتی ہے کہ آپ اس فیلڈ کے آدمی. اب میں نے اس کی ایک مثال دی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. بھائی ان کی یادداشت، ان کی ذہانت بلا کی تھی، یہ ان کو بھی معلوم تھا، دنیا کو بھی معلوم تھا. اور جب وہ عراق سے ملک کے شام چلے گئے، جس زمانے میں تاتاریوں کا فتنہ تھا، چھوٹا بچہ تھا اس وقت ابن تیمیہ، تو اس زمانے میں مدرسہ آتے جاتے تھے، بچوں کے ہاتھ میں اس زمانے میں سلیٹ ہوتا تھا. جو ذہین بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو پیار لوگ کرتے ہیں، چاکلیٹ والا، دکان والا، فلاں والا. تو ایک ٹیلر کی دکان سے گزرتے تھے تو ایک ٹیلر جو ہے ان سے بہت متاثر تھا. چھوٹا بچہ ہے لیکن اتنی یادداشت ہے اس کی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس ٹیلر کی دکان میں امام آئے ایک، ان کا نام امام حلبی. ان سے کہا کہ دیکھو ایک بچہ اب آنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد، کلاس ختم ہونے کے بعد، وہ انتہائی ذہین ہے، ذرا اس کو ٹیسٹ کرو.
تو اس کے بعد وہ بچہ آیا, بلایا اس کو اندر, تو وہ ابن تیمیہ آئے وہاں. امام حلبی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تم کو حدیث سناتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں علماء بہتر جانتے ہیں, جب حدیث کہتے ہیں تو ہم تو اس کو صرف متن کے معنی میں لیتے ہیں, ہم جیسے جو غیر عالم لوگ ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں وہ پورا جو چین ہوتا ہے سلسلہ, وہ یاد رکھنا اصل میں مشکل ہوتا ہے. بیچ میں ایک ہی نام کے 2 لوگ آ جاتے ہیں سند کے ساتھ. تو انہوں نے 10 حدیثیں سنائیں, بچے نے سن لیا, پھر کہا سلیٹ دیا اس کو, بچے کو لکھو. تو اس بچے نے 10 حدیثیں ایز اٹ از لکھی بغیر کسی غلطی کے, صرف سن کر ایک مرتبہ اس نے اس کو پوری طرح سے مکمل کر دیا. تب انہوں نے کہا امام حلبی نے, اگر یہ بچہ جوان ہوا تو دنیا میں بہت نام کمائے گا اور ایک بہت بڑا انسان بنے گا. یہ امام حلبی نے کہا تھا. یہ وہ صلاحیتیں جن کے بارے میں خود آپ کو بھی معلوم ہو کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں, دنیا کو بھی معلوم ہو میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, تو ہم اس کو اوپن سیلف کہتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے, تھوڑی دیر کے بعد اوپن سیلف میں سے آپ اپنی صلاحیتوں کو لکھیے, ایسی کون سی صلاحیت ہے جس سے دونوں کی واقفیت ہو. اس کے بعد ہے بلائنڈ سیلف. بلائنڈ سیلف کا مطلب ہے میرے اندر ایک صلاحیت ہے لیکن میں اس سے اندھا ہوں, میری واقفیت نہیں ہے, میں نہیں جانتا کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. لیکن کوئی میرا دوست یا میرے والد یا جماعت کے میرے کوئی سرپرست کہتے ہیں نہیں امین تم یہ کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو, ٹرائی کر کے دیکھو. پھر میں نے 1 مرتبہ ٹرائی کیا, 2 مرتبہ ٹرائی کیا, لوگوں نے کہا بہت اچھا ہے بھائی ماشاء اللہ, اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے. تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہ صلاحیت جو ہے رونما ہوتی ہے, ترقی پذیر ہوتی ہے. یعنی اس صلاحیت سے میں نہ بلد تھا نہ واقف تھا, کسی نے مجھے بتایا. تو یہ جو ہمارا حلقہ ہوتا ہے دوستوں کا, اس کی خوبی یہ ہے جماعت میں آنے کے نتیجے میں ہماری بہت سی صلاحیتیں جن کے بارے میں خود ہمیں پتہ نہیں, جماعت کے لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں. ہوتا ہے کبھی بھائی کہ آج امیر جماعت کو ایڈریس کرنا تھا پریس کانفرنس, آج امیر جماعت نہیں, امین الحسن صاحب آپ کر دیجئے. اب میں نے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, میں نے پریس کانفرنس ایڈریس نہیں کیا, میں نے 1 مرتبہ کر لیا, لوگوں نے دیکھا ٹھیک ہے صاحب پریس کو تو اچھا ایڈریس کرتے ہیں, اچھا سا جواب دیتے ہیں, تو ان کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں بہت سے مرتبہ وہ صلاحیتیں جس سے میں واقف نہیں ہوں لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں. میں نے وہ مثال دی علامہ اقبال کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے جیسے عام لوگ کرتے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے جھوم جھوم کر. ان کے والد محترم کا گزر ہوا ادھر سے, انہوں نے کہا کہ اقبال قرآن ایسا نہیں پڑھتے, بول کر چلے گئے. قرآن ایسا نہیں پڑھتے پھر کیسے پڑھتے؟ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کبھی ہوا, پھر تیسری مرتبہ 2-4 ہفتے کے بعد ایسا ہی ہوا. تو پھر انہوں نے والد صاحب سے پوچھا باجان اگر قرآن ایسا نہیں پڑھتے جیسا میں پڑھ رہا ہوں تو پھر کیسے پڑھتے؟ کہا کہ بیٹے تم جو قرآن پڑھتے ہو یہ تو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہو. قرآن اصل ایسے پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے جیسے ایک ایک آیت آج تم پر نازل ہو رہی ہے. اگر تم ایسا مطالعہ کرو تو پھر تم دیکھو گے کہ قرآن کی آیتوں سے آج کے زمانے کے لیے تمہارے لیے بے شمار ہدایتیں نکلیں گی, روشنی ملے گی تمہیں. پھر انہوں نے اپنی زندگی کے زاویے کو بدل دیا, نقطۂ نظر کو بدلا, قرآن مجید میں اتنا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جس کے نتیجے میں ان کا پورا فلسفہ, ان کی پوری شاعری, اس کی بنیاد جو ہے قرآن ہے. اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. جو بعد میں ان کے اندر جو چینج آیا ہے تو شاید اسی بات کو انہوں نے بعد میں شعر میں کنورٹ کر کے کہا, تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تو تفسیر کبیر پڑھنے سے بھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, اور امام زمخشری کی تفسیر پڑھنے سے بھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب. یہ ہے علامہ اقبال کو دریافت کروایا ان کے باپ نے. تیسرا طریقہ ہوتا ہے صلاحیتوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا, ہڈن, وہ صلاحیت جو میرے اندر چھپی ہوئی ہے لیکن آپ اس سے واقف نہیں. صلاحیت سے میں واقف ہوں لیکن دنیا نہیں مانتی. یہ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے. ہڈن جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں تو بہت بڑی شخصیت بننے کا خواب دیکھتے بھی ہیں, صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اس کے استعداد بھی پاتے ہیں, لیکن دنیا کہتی ہے ارے بھائی اس سے کیا ہوگا, اس کی کیا صلاحیت, اس کے کیا اوقات ہیں, یہ کر سکے گا کیا. بلکہ بعض مرتبہ تو اس کی ہمت شکنی کی جاتی ہے نا, ہمت شکنی کی جاتی ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ آپ کو تجربہ ہوگا, جیسے آپ ہیں اگر انگریزی میں بولنا شروع کریں گے صلاحیت ہوگی لیکن 1-2 مرتبہ غلطی ہوگی, لوگ ہمت شکنی کریں گے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نہیں میری انگریزی بچپن میں بہت مضبوط رہی ہے, میں ایک نہ ایک دن انگریزی کا بہت بڑا مقرر بنوں گا, میں جمعے کا خطبہ انگریزی میں دوں گا. تو آپ کی یہ وہ صلاحیت ہے جسے ہم کہیں گے کہ صاحب یہ ہڈن ہے,
جس سے مجھے معلوم نہیں، دنیا نہیں جانتی کہ آپ ایک عالم دین، ایک ندوی ہیں، قاسمی ہیں، لیکن انگریزی میں تقریر کر سکتے، دنیا کو نہیں معلوم، لیکن آپ نے کر کے دکھا دیا. دس از ہڈن. یہ سیلف کا، اپنی ذات کا وہ گوشہ ہے جو چھپا ہوا گوشہ ہے، وہ بروئے کار لا سکتا ہے انسان چاہے تو. دنیا نہ مانے نا، تو کیا بات ہے بھائی. مثال کے طور پر میں جب قرآن وغیرہ کا درس دیتا تھا شروعات میں، تو بعض مرتبہ لوگ ہمت چکنی کرتے تھے، ہنستے تھے، بھائی یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں. لیکن یہ کہ جب اس میدان میں کام کرنے لگا تو تھوڑی بہت ہمت آئی اور قرآن کو سمجھنے کا شوق پیدا ہوا. اور ایس آئی او نے، ہماری جو طلبہ تنظیم ہے، اس کے ہاں سب سے پہلے قرآن اسٹڈی سرکل، جب میری عمر 15 برس تھی تو اس میں جایا کرتا تھا. پھر وہاں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جاتا ہے. پھر ذرا عمر اور بڑھی تو ایس آئی او کے اسپیشل پروگرامس ہوتے ہیں، پھر اس میں وہاں قرآن کے کلاسز ہوتے ہیں. تو دھیرے دھیرے جو ہے قرآن سے شغف پیدا ہوتا ہے. اسی طرح شاعری ہے، اسی طرح آرٹ ہے، اسی طرح پینٹنگ ہے. ایسے بہت سی صلاحیتیں ہیں جس کے بارے میں انسان سمجھتا ہے کہ آئی کین ڈو دس، میں کر سکتا ہوں. لیکن آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، میں کر کے دکھاؤں گا ایک دن. یہ ہے وہ چیز جو میں نے یہاں ایک سائنٹسٹ کا تذکرہ کیا، وقت نکل جائے گا اس لیے میں چھوڑتا ہوں. اور ان نون وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے نون ٹو سیلف، نون ٹو ادر. بلائنڈ میں لکھا ہے کہ ناٹ نون ٹو سیلف، مجھے نہیں معلوم ہے، نون ٹو ادر، دنیا کو معلوم ہے کہ امین یہ کر سکتا ہے. ہڈن کا مطلب ہے کہ امین الحسن کو معلوم ہے کہ امین الحسن یہ کر سکتا ہے، ناٹ نون ٹو ادر، لیکن دنیا کو پتا نہیں کہ امین الحسن یہ کر سکتا ہے. اور یہ ہے کہ نہ مجھے معلوم ہے نہ دنیا کو معلوم ہے، یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. یہ صلاحیت حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہے. ایسے حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں جس سے پتہ بھی نہیں آپ کو خود. کتنی مرتبہ زندگیوں میں ایسا ہوا ہے، آگ لگ گئی، معلوم ہوا کہ سب آپ کود کر وہاں اندر جا کر بچوں کو بچا کر نکال کر لا سکتے ہیں. کوئی کنواں میں گر گیا، آپ فوراً اترتے ہیں، جا کر بچا کر لے آتے ہیں. تب دنیا کہتی ہے اچھا ان کو یہ تیراکی بھی آتی ہے، ان کو یہ صلاحیت بھی ہے. کتنے مرتبہ وہ جو رائٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بعد جماعت اسلامی کیمپ لگاتی ہے، ریلیف کیمپ. اور کتنے ہمارے دوست ہیں جن کو پتہ نہیں کہ وہ مینیج کر سکتے ہیں، لیکن اس کیمپ کے نتیجے میں ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت مینجمنٹ کا، کیسے مینیج کیا جاتا ہے، لوگوں کو مینیج کرنا، ٹینٹس بنانا، کھانا کھلانا، حکومت سے رابطہ پیدا کرانا، سروے کرانا، ساری چیزوں کو جو ہے ان حکومت سے وہ جو دلوانا ہوتا ہے، حقوق جو دلانے ہوتے ہیں، وہ سارے کام ہوتے ہیں. تو ایسی صلاحیت جسے ان نون، معلوم نہیں ہے، نہ مجھے معلوم ہے نہ دنیا کو معلوم ہے، لیکن حالات ہیں جو اس طرح کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے، ابھار دیتے ہیں. یہ وہ 4 طریقے ہیں جن سے آپ چاہیں تو آپ ٹائم لیجئے، 5 منٹ کا ٹائم، چاروں میں سے 2 صلاحیتوں کا آپ لکھیں. پہلی صلاحیت اوپن کے بارے میں آپ لکھیں کہ آپ کے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہے جو اوپن ہے. دوسرا ہے وہ کون سی صلاحیت ہے جو آپ نہیں جانتے تھے لیکن آپ کے استاد نے، آپ کے والد نے، آپ کے دوست نے دکھایا، اس کے بعد آپ نے ان صلاحیتوں کو پہچانا. تیسری کوئی ایسی صلاحیت آپ کے من میں ابھی ہوگی، آپ کے اندر ہوگی، شاید ابھی آپ نے اسے نکھارا نہ ہو، تو آپ دیکھیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اس میدان میں آگے بڑھوں گا. اس کیمپ سے لوٹنے کے بعد، دلی سے لوٹنے کے بعد میں اس پر کام کروں گا. تو ایسی کوئی صلاحیت کو آپ فائنڈ آؤٹ کیجیے. اور ان نون یعنی بعض صلاحیتیں جو آپ کو اچانک کسی وجہ سے دریافت ہو گئی، اس کا بھی لکھ لیجیے، تذکرہ کر دیں. تو لکھیے پلیز، ادرس کریں گے ہم. یہ تو بس ویسے بنیادی بات جو پہلے سلائیڈ میں آنا چاہیے تھا. علماء کون ہوتے ہیں؟ علماء وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی معاشرہ یا مسلم معاشرے کو اخلاقی قیادت فراہم کرتے ہیں اور مسلم معاشرے کی تعمیر نو، ریفارمیشن، اس میں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. سماج کو بنانے میں، سماج کی تعمیر میں. سماج اگر غلط ڈگر پر چل رہا ہو تو اسے ریکنسٹرکٹ کرنے میں علماء نے ہمیشہ ایک بڑا رول پلے کیا ہے. دوسرا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے رہنما ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں. لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی آدمی اپنا ذاتی معاملہ لے کر آئے تو اس کی بھی آپ رہنمائی کریں گے. کوئی آدمی لے کر آئے گا کہ میرا بچہ جو ہے 12 پڑھ چکا ہے، آگے کیا پڑھائیں، کیا کورسز ہو سکتے ہیں، آپ اس میں رہنمائی کریں گے. آپ کے پاس کوئی آئے گا کہ صاحب ملک میں یہ حالات پیدا ہو گئے، اس میں کیا کرنا چاہیے، تو آپ رہنمائی کریں گے. تو رہنمائی کا کام علماء کا کام ہوتا ہے. اور تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ ادر سیکشنز آف دا سوسائٹی، سماج میں اور بھی بہت سے طبقے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، تو ان کے درمیان برج کا کام بھی یہ علماء کرتے ہیں.
جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں یہاں ہماری جو فیصد ہے وہ 15 سے 20% ہے، اور میجورٹی جو ہے وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن ان قوموں کے درمیان ربط بنائے رکھنا، دوستی بنائے رکھنا، پلیٹ فارم بنائے رکھنا، برجز بنانا، یہ بھی علماء کرام ہی نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ اور اگر برج بنا کر رکھیں گے تو پھر کبھی نہ کبھی دین کی بات پہنچانا اور حق کی بات پہنچانا آسان ہے۔ اگر برجز ہی نہ ہو، ہمارے اور ان کے درمیان دوریاں ہوں، کہیں ہم ملتے جلتے ہی نہ ہوں، تو پھر بتائیے کہ ہم کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کا سمپل مطلب آج کے زمانے میں یہ کوشچن یہ ہے کہ میں جتنے واٹس ایپ گروپ میں ہوں ان میں سے کتنے ایسے واٹس ایپ گروپ ہیں جو صرف غیر مسلموں کے ہیں جن میں میں بھی رہتا ہوں؟ یہی تو برج ہے۔ ایسی جگہ اگر میں رہوں تو کوئی نہ کوئی بات تو میں بتا سکتا ہوں موقع کی مناسبت سے، ہولی آئی، دیوالی آئی، عید الفطر آ گئی یا کوئی اور چیز، تو اس زمانے کے لحاظ سے ہم کوئی بات بتا سکتے ہیں۔ تو برج ہی نہ رہے، کانٹیکٹ ہی نہ رہے، تو پھر ہم معاشرے کی کیسے تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا کوشچن ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء یہ کام کرتے ہیں بہرحال۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس کو قرآن میں 4 مرتبہ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ آیا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ کبھی تزکیہ اول آیا ہے، کبھی تزکیہ بعد میں آیا ہے۔ سورہ جمعہ میں تزکیہ پہلے آ گیا ہے۔ اس پر علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حکمت قرآن۔ اس کو آپ دیکھیے کہ یہ جو کار نبوت ہے، کار رسالت ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے، اور امت میں علم کے جتنے شعبے آگے بنے ہیں انہی 4 سے وہ پھیلے ہیں، انہی 4 کی وہ شاخیں ہیں۔ کار نبوت کے یہ جو 4 کام ہیں، 4 پہلو ہیں، انہی 4 پہلوؤں کو آپ جتنا آگے بڑھاتے جائیں گے اتنے علوم کے سلسلے نکلتے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یتلو علیہم آیاتی میں قرآن کو، وحی کو مطلوع بنانا، تلاوت کر کے سنانا۔ جب سامنے والا سنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ صرف آواز میری ہے، لیکن کلام میرا نہیں ہے، بات میری نہیں ہے، پیغام میرا نہیں ہے، یہ سنا دینا کام ہوتا ہے صرف تلاوت کر کے۔ تو علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی ایک کو لے کر پھر اس میں بے شمار سائنسز ڈیولپ ہو گئے۔ شعبہ حفظ، قرآن کا حفظ کرنا، یہ تو اسی سے متعلق ہے کہ صرف قرآن کو سنا دینا ہے لوگوں کو، رمضان میں بھی سناتی اور غیر رمضان میں بھی سنانا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارا کوئی تھاٹ نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں ہے، صرف مطلوع بنا دینا ہے وحی کو۔ دوسرا ہے اسی سے نکلتا ہے فن قرات۔ اب اس میں آپ جانتے ہیں 7 قسم کی قراتیں، فلاں ہیں فلاں، جو بھی علوم ہیں آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کی جو رائٹنگ ہے، خطاطی ہے، اس کا علم جو ہے مسلمانوں نے بام عروج کو پہنچایا۔ میں مختلف جگہ جاتے رہتا ہوں تو بعض ایگزیبیشنز، میرا شوق ہوتا ہے کہ ایگزیبیشن بھی دیکھوں۔ میں مسقط گیا تھا۔ مسقط میں جو لوگ گئے ہوں وہ جانتے ہوں گے، جو لوگ نہیں گئے ہوں، کبھی مسقط جانا ہو تو مسقط میں جا کر دیکھیے۔ ایک ایگزیبیشن ہے قرآن کا، بہت شاندار ہے، 3-4 فلور پر ہے وہ، اور قرآن کے یعنی یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہمارے تمدن کا حصہ ہے، ہمارا کنٹریبیوشن ہے آرٹ میں، لٹریچر میں۔ تو قرآن کو کیسے کیسے لکھا ہے لوگوں نے، اس کی کتابت الگ الگ طریقے سے، اس کی کتابت، اور چاول میں بھی قرآن کی کتابت ہے، پتھر میں بھی ہے، قرآن کو لکھا گیا ہے، چمڑے میں بھی لکھا گیا ہے، پیپرز میں لکھا گیا ہے، بڑے کلر میں، چھوٹے سائز میں، رنگوں سے بھرا گیا ہے، نقش و نگاری کی گئی ہے، اس کا ایک ایک پیج فلاور پیٹرن، رنگوں کو ایجاد کیا مسلمانوں نے، اور ایسے رنگ جو ہزار برس ہونے کے باوجود وہ فیڈ نہیں ہوتے۔ اب ہم جو رنگ استعمال کرتے ہیں 2 سال کے بعد فیڈ ہو جاتا ہے نا، لیکن 1000 برس پہلے انہوں نے قرآن کے جو نسخے لکھے ہیں اس کے پیجز آج بھی دیکھ لیجئے، وہ کلرز آج بھی فیڈ نہیں ہوتے، اور اس میں فلورل پیٹرن، پھولوں کے نقش و نگاری، اس میں جیومیٹرک پیٹرن، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا۔ یعنی وہ صرف یتلو علیہم آیاتہ ہی سے نکل کر اس کے بہت سی شاخیں پھیل جاتی ہیں۔ آپ کا کام ہے یہ، آپ میں سے بہت سے علماء اس میدان سے متعلق ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینے سے مراد قرآن کی تعلیم دینا، قرآنی آیات کو سمجھانا، اور اسی میں سے آیات کو سمجھانے میں تفسیر کا ایک فن موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اسی سے فقہ بھی ہے، قرآن ہی سے استنباط کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ درپیش ہو تو اس کا کیسے حل نکالا جاتا ہے۔
پھر قرآن ہی سے بہت سے سائنسز ڈیولپ ہوئے. یہ اب موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. تہذیب و تمدن پر میں ایک سیریز لکھ رہا ہوں, اس میں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامی تمدن کی جو شروعات ہے وہ اسلامی عبادات کے بطن سے پیدا ہوتا ہے. اسلامی تمدن پیدا ہوا اسلامی عبادات سے. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. بھائی ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے قبلہ دریافت کرنا. مدینے میں جب تھے مسلمان تو مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا آسان تھا, لیکن مسلمان جب عراق میں ایران میں پھیل گئے تو قبلہ کیسے دریافت کیا جائے گا؟ اس کے لیے جب تک کرے کی شکل نہ معلوم ہو, ہے نا, طول الارض اور طول البلد نہ معلوم ہو, لیٹیٹیوڈ اور لانجیٹیوڈ نہ معلوم ہو, کرہ کیسے گھومتا ہے یہ پتہ نہ ہو, کب سمر آتا ہے, کب ونٹر آتا ہے, کب سورج طلوع ہوتا ہے, کب غروب ہوتا ہے, یہ علم نہ ہو, تو پھر آپ عبادت ہی نہیں کر سکتے. نہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھ سکتے, نہ ظہر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء. ان سب پر ہمارے سائنٹسٹ نے کام کیا. یہ ہماری عبادات کی ضرورت تھی کہ کرے کا مطالعہ کیا جائے, زمین کا مطالعہ کیا جائے, وہ گھومتی ہے زمین, اس کا مطالعہ کیا جائے. چاند کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ اسی کی بنیاد پر ہمارے روزے شروع ہوتے ہیں, روزے ختم ہوتے ہیں, عدت کی شروعات ہوتی ہے, عدت کی ختم ہوتا ہے. تو جب تک چاند کا مطالعہ نہیں ہوگا کیسے جو ہے ہم اس کیلنڈر کو بنا سکتے ہیں؟ قبلہ کو دریافت کرنے کے لیے اسفیریکل ٹریگنومیٹری کی ضرورت تھی. سائن, کاس, ٹیٹا وغیرہ جانتے ہیں جو لوگ جانتے ہوں گے, میتھمیٹکس جنہوں نے پڑھا. اس سائنس کے بغیر آپ قبلہ کو دریافت نہیں کر سکتے. اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے سب پورا ٹیبلر کالم بنایا کہ دلی میں قبلہ کس رخ پر آتا ہے, بنگلور میں ہو تو قبلہ کس رخ پر ہوتا ہے, اس کا ٹیبلر کالم بنا ہے. یہ سارے سائنسز کی ایجاد جو ہے وہ یعلم الکتاب میں ہے. یہ کتاب ہی نے ہم کو بتایا ہے, قرآن نے ہم کو بتایا ہے. میراث کی تقسیم, جب تک میتھمیٹکس نہ معلوم ہو میراث کی تقسیم کر نہیں سکتے. تو میتھمیٹکس کے علم کو بھی مسلمانوں نے فروغ دیا, اسے پھیلایا, اس پر کام کیا. تو علم الفروض, فرائض, اور علم الفلکیات, یہ دو بنیادی علوم ہیں جو مسلمانوں نے ایجاد کیے. علم الفلکیات اور علم الفرائض, میتھمیٹکس اینڈ ایسٹرونومی. تو یہ بھی جو قرآن ہی سے مستنبت ہے. اس کے بعد والحکمہ, امام شافعی کے نزدیک حکمت سے مراد حدیث ہے. حدیث سے پھر اور بہت سے علوم نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ کرنا. یہ جو ہمارے ہاں سلسلے چلے تصوف کے, قلوب کے تطہیر کے, دلوں کو پاک صاف کرنے کے, زندگی کو حسین بنانا, زندگی کو خوبصورت بنانا, نفس امارہ کو کنٹرول میں رکھنا, نفس لوامہ کی تیز سننے کی صلاحیت پیدا ہونا, نفس کو نفس مطمئنہ بنا لینا. یہ جو پورا پروسیس ہے جو چلا ہے زمانے سے, یہ ایک پورا الگ سلسلہ ہے. تو علماء جب کہتے ہیں ہم, تو یہ سب آپ کے ہاں اس مجلس میں اس کیٹیگری کے لوگ بھی موجود ہوں گے, اس کیٹیگری کے لوگ بھی موجود ہوں گے, اس کے بھی موجود ہوں گے, اس کے بھی موجود ہوں گے. اب صلاحیتوں کے ارتقاء میں ان میں سے کون سی نئی صلاحیت کو آپ نے پیدا کیا, ان میں سے کون سی نئی صلاحیت کو آپ نے پیدا کیا, ان میں سے کون سی نئی صلاحیت, ان میں سے کون سی نئی صلاحیت, یہ آپ کے دیکھنے کا کام ہے. یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے, یہ آپ کی پہچان ہے. تو ان میں سے اور نئے پر لگانا اور نئے جو ہے پہلو ایڈ کرنا, یہ آج کے اس پروگرام کا حاصل ہے. اب میں آتا ہوں اس موضوع پر. صلاحیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہارڈ سکلز, ایک کو کہتے ہیں سافٹ سکلز. یعنی ایک سکل ہارڈ سکل جب کہتے ہیں تو جس میں عقل کے ساتھ جسم کا بھی تعلق ہے, اور جب ہم سافٹ سکل کہتے ہیں تو صرف اس کا تعلق عقل سے ہے. ہارڈ سکل جب کہتے ہیں تو ٹائپنگ کرنا, کمپیوٹر چلانا, یہ ہارڈ سکل ہے. کار ڈرائیونگ کرنا یہ ہارڈ سکل ہے. صحیح, اس میں عقل کو بھی لگنا ہے اور جسم کو بھی. پائلٹ بننا ہے تو یہ ہارڈ سکل ہے. کار چلانا, سوئمنگ کرنا ہے تو ایک سکل ہے, ایک صلاحیت ہے. لیکن ابھی علماء کو کون سی صلاحیت پیدا کرنی ہے, اس لیے میں ہارڈ سکل پر نہیں جا رہا ہوں. اگر میں طلبہ کے درمیان بات کرتا تو میں ان سے کہتا کار ڈرائیونگ سیکھو, میں ان سے کہتا کمپیوٹر سیکھو, میں ان سے کہتا سوئمنگ سیکھو. لیکن علماء کے لیے ابھی ان سب چیزوں پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت. یہ صلاحیتیں بھی چاہیے لیکن آج ہمارے موضوع میں نہیں ہے یہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بتایا ہے کہ بھئی فارن لینگویجز سیکھنا, سرٹیفیکیشن کورسز کرنا, ٹائپنگ کے سپیڈ کو بڑھانا, مشین کو آپریٹ کرنے آنا, کمپیوٹر پروگرامنگ کرنا, یہ سب ہارڈ سکلز ہے. سافٹ سکل جب کہتے ہیں تو کمیونیکیشن, ترسیل, بیان, گفتگو, تقریر, خطبہ جو ہم دیتے ہیں اس میں اور خوبصورتی کیسے لا سکتے ہیں, اور کیسے ہم اسے پینیٹریٹنگ بنا سکتے ہیں, اور کیسے ہم اسے جاذب بنا سکتے ہیں صلاحیت کو, اس صلاحیت سے کیسے کم الفاظ میں زیادہ باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں. ان سب پر غور کرنا پڑے گا, اس پر ہم بات کریں گے. فلیکسیبلٹی, یہ بھی جو علماء کا کام ہے کہ ایک
یہ موقع نہیں ہے مجھے گفتگو میں جانے کا، یعنی ایک فتویٰ ہے، یہ ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں ایک پرٹیکولر زمانے میں دیا گیا. اب حالات بدل گئے تو اس کے لحاظ سے جو ہے فیصلے بدل جائیں گے، فتوے بدل جائیں گے. یہ فلیکسیبلٹی جن کے پاس ہوگا وہ دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں. میں ایک پروگرام میں گیا تھا جامعہ دارالسلام عمر آباد کے، اس میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے عبدالعظیم مدنی صاحب، جانتے ہوں گے آپ کو، عمر مدنی بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے کہا کہ فتویٰ تو ہے کہ بھائی مسلم حکمرانوں کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ خاص پس منظر میں کہا انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے عالم دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سمجھ لیجئے کہ جن حالات میں ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا وہ بالکل اکثر الگ حالات تھے. جس زمانے میں کتابیں لکھی گئی وہ مسلم مملکتوں میں لکھی گئی ہیں، مسلمانوں کے دور عروج میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اس زمانے میں ان خیالات میں علماء نے کہا کہ بھائی اپنے حکومت کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جب حالات بدل گئے ہیں، جب ہم ملک ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، اور اپنی بات حکمرانوں تک پہنچانے کا شائستہ طریقہ، بہترین طریقہ، قانونی طریقہ، دستور کا دیا ہوا طریقہ یہ کہ پروٹیسٹ کیا جائے، تو اب وہ فتوے آپ کے لیے جو ہے امپلیمنٹیبل نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ دنیا الگ ہے. جب لکھا گیا وہ فتویٰ تو ایک الگ کانٹیکسٹ تھا، اب کانٹیکسٹ بدل گیا، تو اب اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر دینی کام کر رہا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ مولانا عبدالعظیم صاحب کی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلیکسیبلٹی، یہ تو علماء کا کام ہے کہ دیکھیں گے کہ حالات بدل گئے ہیں تو رہنمائی آپ کا کام ہے. ایک نوجوان آپ سے آ کر سوال کرتا ہے تو آپ بتائیں گے، تو آپ یہ کریں گے کہ ٹھیک ہے فتوے میں کیا بات ہے دیکھی جائے، لیکن فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کوئی نئی راہ نکالی جا سکتی ہے، یہ آپ کا کام ہے. لیڈرشپ فراہم کرنا آپ کا کام ہے، ٹیم ورک پیدا کرنا، ٹائم مینجمنٹ، یہ بہت سی صلاحیتیں ہیں جو پیدا کرنے کی ہیں. اب ہم آتے ہیں صلاحیتیں جو سافٹ سکلز ہیں، اس پر ہم کام شروع کریں گے. ٹیلنٹس ریکوائرڈ، کیا کیا صلاحیتیں چاہیے علماء کو؟ بے شمار صلاحیتیں ہر ایک کو پیدا کرنا ہے، مجھے بھی پیدا کرنا ہے، آپ کو بھی پیدا کرنا ہے. آپ بھی صلاحیتیں پیدا کرتے رہیں گے تا دم حیات، مرتے دم تک نئی نئی چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے. اسی میں حسن ہے، اسی میں خوبی ہے، اسی میں جو ہے شخصیت کی جاذبیت ہے. مجھے بھی آپ کو بھی. علماء کے لیے جو صلاحیتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک ہے سب سے پہلے انٹراسپیکشن. ہر انسان اپنا خود احتسابی کرے، اپنا جائزہ لینے کی صلاحیت پیدا کرے. یہ بہت ضروری ہے کہ کیا آج میں ریلیونٹ ہوں، کیا آج میں نوجوانوں کی رہنمائی کر سکتا ہوں، کیا آج جو چیزیں مجھے درکار ہیں وہ ساری صلاحیتیں میرے پاس ہیں کہ نہیں. یہ انٹراسپیکشن خود انسان کرے، کوئی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا ہوں، میری کیا خوبیاں ہیں، میری کیا خامیاں ہیں، یہ مجھے جاننا ہے. تو سب سے پہلے انٹراسپیکشن کرنا یہ بہت اہم ہے. انٹراسپیکشن ایز اے ٹرم از یوزڈ کنٹمپریری فلسفی، آج کے زمانے میں استعمال ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ کرنٹلی اس وقت پر آج جو چل رہا ہے اور ریسنٹ پاسٹ میں میرا مینٹل اسٹیٹ اور پروسیس کیا رہا، میری ذہنی کیفیت کیا رہی ماضی قریب میں، اور اب اس وقت میں کس کیفیات سے گزر رہا ہوں، یہ مجھے جائزہ لینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آدمی جو اپنا جائزہ لیتا ہے اس میں لرن کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ہمارے اپنے ذہن کو بھی ریڈ کرنا ہے اور سامنے والے کے مائنڈ کو بھی ریڈ کرنا پڑتا ہے. تو کیا ہم اپنے ذہن کو ریڈ کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کے ذہن کو تو ریڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے ملاقات کریں. مولانا فاروق خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اتنے مصروف دنیا میں صبح سے لے کر شام تک فلاں سے ملاقات کرنا ہے، فلاں سے ملاقات کرنا ہے، مسجد میں جانا ہے، متولی سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، سب سے ہم ملاقات کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور کسی سے ملاقات کے لیے وقت نہیں نکالتے تو وہ خود اپنے آپ سے. یہ مولانا فاروق خان صاحب نے کہا. تو انٹراسپیکشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے ملاقات کریں. ٹھیک ہے، تو انٹراسپیکشن کرنا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ہمیں خود کرنا ہے. یہ گویا کہ ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہے ہیں، ہماری اپنی ذات کو ہم آئینے میں دیکھ کر درست کرتے ہیں. ٹوپی صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا جو ہے کوٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں دیکھ کر ٹھیک کرتا ہوں. لیکن اندرون ذات کے لیے مرر یہ ہے کہ ہم خود اندر جائیں اور سوچیں، غور کریں. تو اب ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ اپنا انٹراسپیکشن کریں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے
اور دنیا میں آج کیا ضروریات ہیں اور مجھے کہاں تک آگے جانا ہے، اور کیا میں اس وقت رہنمائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اگر نہیں ہوں تو مجھے کیا چیزیں پیدا کرنی ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے آپ خود واقف ہو سکتے ہیں. تو آپ لکھیے، 5 منٹ کا ٹائم ہے انٹراسپیکشن کا. لکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو استعداد بخشی، صلاحیتیں، استعداد، اس کا جو بیسک بنیادی بیج موجود ہے، اس بیج کو تناور بنانا، شجر سایہ دار بنانا وہ میرا کام ہے، لیکن اللہ نے اس کے بیج رکھے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی استعداد کے درجہ کمال کو پہنچ چکا ہوں؟ اللہ نے جو میرے اندر استعداد رکھی، بولنے کی استعداد رکھی، تو کیا میں جو بولتا ہوں تو وہ اعلیٰ ترین صلاحیت سے، لئے سے؟ اللہ نے میرے اندر لکھنے کی صلاحیت رکھی ہوگی، کیا میں لکھ رہا ہوں، کیا میں آرٹیکلس لکھ رہا ہوں، کیا میں علمی آرٹیکلس لکھ رہا ہوں، میں کیا کتابوں میں پرچوں میں شائع کر رہا ہوں؟ تو میرے اندر اللہ نے جتنی استعداد رکھی ہے، کیا میں اس استعداد کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں؟ یہ ہے انٹراسپیکشن. Am I living to my fullest potential? خود احتسابی، یہ پہلا نکتہ ہے، یہ پہلی صلاحیت ہے، خود احتسابی کی صلاحیت. اور اس کا بہترین وقت تو تہجد کا وقت ہے، اس کا بہترین وقت تو اعتکاف کا وقت ہے، جب انسان اپنے اندرون میں اترتا ہے، اپنے باطن کو ٹٹولتا ہے، کھنگالتا ہے، تلاش کرتا ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. دوسری صلاحیت، ایک تو خود احتسابی کی صلاحیت، دوسرا ہے کریٹیکل تھنکنگ، اور تیسرا ہے ریشنل تھنکنگ. ہاں دونوں پہ کریں گے ابھی بات، ابھی میں دیتا ہوں. یہ دونوں پر ہم مل جل کر ابھی تھوڑا سا کلاس ورک کریں گے. جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو اردو میں کیا کہا جائے گا؟ پہلے ہمارے ایک مولانا نے پوچھا بھی تھا کہ ہارڈ اسکل اینڈ سافٹ اسکل کو کیا کہتے ہیں. اس کا ایگزیکٹ ترجمہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، اور بہت سے الفاظ کے صحیح ترجمہ مل بھی نہیں پاتے. ہارڈ اسکل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی صلاحیتیں، اور سافٹ اسکل کو ہم کہہ سکتے ہیں عقلی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں. یہ دو ترجمہ ہو سکتا ہے. ہارڈ کے لیے آپ جسمانی صلاحیتیں، اور سافٹ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی صلاحیتیں. ابھی یہ کریٹیکل تھنکنگ کیا چیز ہے؟ یہ علماء کے لیے بہت بہت ضروری ہے. کریٹیکل تھنکنگ اور ریشنل تھنکنگ، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم اس پر ہم بات کریں گے. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں معروضی سوچ. ہاں، سوچنے کا ایک معروضی طریقہ ہوتا ہے نا، آبجیکٹو تھنکنگ کہتے ہیں اس کو. اور ایک ہوتا ہے سبجیکٹو تھنکنگ، یعنی میں آزادی سے نہیں سوچ رہا ہوں. میرے سامنے ایک سوال آیا تو پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے حضرت نے کیا کہا، اور انہوں نے جو کہا میں پھر اسی کو ریپیٹ کروں گا. ہاں، تو سبجیکٹو سوچ یہ ہے کہ میرا کام ہے پہلے میں انڈیپینڈنٹلی سوچوں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا انعام الرحمن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ مولانا مودودی سے بہت متاثر تھے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، یا اس زمانے میں جو ترجمان القرآن میں ایک کالم ان کا آتا تھا رسائل و مسائل کا. رسائل و مسائل کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو کنٹمپریری پرابلمس تھے، ان پرابلمس کو لوگ پوچھتے تھے اور مولانا مودودی اس کا جواب دیتے تھے. مثال کے طور پر ان میں ایک سوال ہے کہ مکبر صوت آلات کا استعمال کر سکتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر کا؟ تو یہ 30s میں ہمارے نزدیک ناجائز تھا، غلط تھا، گناہ تھا. اور مولانا مودودی کی سوچ معروضی تھی، ہے نا، کریٹیکل تھنکنگ. انہوں نے دیکھا کرتا کیا ہے یہ آلہ، یہ انسٹرومنٹ کرتا کیا ہے، یہ اپنے آپ سے تھوڑی بولتا ہے، یہ کچھ نہیں بولتا، میری آواز کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. تو جو مقتدی ہے وہ میری آواز میں اللہ اکبر میں جب کہہ رہا ہوں تو میرے ہی اللہ اکبر کو یہ تھوڑا سا ایمپلیفائی کر کے پیش کرتا ہے، اور مقتدی اس کی اتباع نہیں کرتا بلکہ میری اقتداء کرتا ہے. تو کریٹیکل سوچ جب ہو تو انسان نئی راہیں تلاش کر سکتا ہے نا. معروضی سوچ، اور معروضی سوچ کا بالمقابل یہ ہوتا ہے سبجیکٹو سوچ. ایک لڑکا میرے پاس آیا، ہمارے درس قرآن کے وہ حلقے چلتے ہیں، تو اس میں اس نے پوچھا ایک آیت کے سلسلے میں کہ امین صاحب آپ یہ جو بتا رہے ہیں مانا، کیا ہمارے پرانے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی سوچا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا ہی سوچا تو پھر ہمارے سوچنے کا کیا کام ہے اس میں تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
پھر میں نے اس کو اصول بتایا کہ دیکھو جب تک عبادات کا معاملہ ہے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے، رسول اللہ تک جانا چاہیے، اور جو سائنس کی باتیں ہوں، جدید دنیا کی باتیں ہوں، اس میں ہمیں آگے سے آگے تک جانا چاہیے. اس لیے کہ پچھلے زمانے میں ایجاد نہیں ہوئی تھی وہ چیزیں. زمین کیسے ہے، زمین کیسے حرکت کرتی وہ تو نہیں ہے، ہمارے سائنٹسٹ نے ایجاد کیا نا، ہے نا، اس زمانے کے سائنٹسٹ نے. تو آج کے سائنٹسٹ اور چیزوں کی ایجاد کریں گے. تو کرٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ معروضی طور پر ہم سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں. اب انعام الرحمان صاحب کا نام میں نے لیا تھا، وہ یہ تھا کہ مولانا مودودی کو جو سوال آتا تھا وہ سوال پڑھتے تھے اور پھر جواب نہیں پڑھتے تھے، بند کرتے تھے، بند کر کے اپنا جواب لکھتے تھے. یہ سوال اگر مجھ سے ہو، ہے نا، جیسے اعضا کی پیوند کاری، مکبر الصوت آلات کی اقتداء، اس طرح کا سوال تو میں کیا جواب دوں گا. پھر وہ سوچ کر جواب لکھتے تھے اور اس کے بعد وہ مولانا مودودی کا جواب کھول کر پڑھتے تھے. جب دونوں جواب صحیح آ جائیں تو خوش ہوتے تھے، اور دونوں کے جواب غلط ہو تو پہلے مولانا مودودی کو غلط سمجھتے تھے، میرا جواب صحیح ہے نا. پھر اور مطالعہ کرتے تھے، پھر صحیح جواب پہ پہنچتے تھے. تو مطلب کرٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے لکھ دیا تو وہ حرف آخر نہیں ہے، مجھے سوچنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ صحیح ہے جی. ہاں، تخلیقی سوچ، اور یہ کہ تقلیدی سوچ صحیح ہے نا. بہت صحیح ہے. ہاں، اب دیکھیے نا، یہ ٹومیٹو میں اللہ لکھا ہوا ہے، خوب عام کرتے ہیں لوگ. بھئی اللہ تعالیٰ کو اپنی وحدانیت پیش کرنے کے لیے پوری کائنات بنا کے رکھا ہے، لیکن اس کے بیچ میں لوگ اللہ تلاش کرتے ہیں اور پھیلاتے رہتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہونے کے نتیجے میں ان سب چیزوں کو، بھائی یہ ٹومیٹو خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اس کے اندر بیچ میں اللہ لکھا ہونا ضروری تھوڑی ہے. اور اللہ کے صرف عربی لینگویج جانتا ہے، انگلش میں کیوں نہیں لکھا اس نے؟ کفار تو اردو تھوڑی جانتے، ہندی میں لکھنا تھا اللہ تعالیٰ، اگر لکھنا تھا اللہ تعالیٰ کو، اس نے اردو میں کیوں لکھا؟ تو کرٹیکل سوچ جو ہے، اس پر ہم ابھی تھوڑا سا ایکسرسائز کریں گے، کیونکہ ابھی ہم کو چیئر کا شیپ بدلانا پڑے گا، گروپس میں بیٹھنا پڑے گا. اس لیے میں ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں. ایک وہ یہ ہے معروضی سوچ، تخلیقی سوچ، اور دوسرا ہے ریشنل تھنکنگ. ریشنل تھنکنگ کہتے ہیں یعنی استدلالی سوچ. ایک ہے جذباتی سوچ، اس میں انگلش میں کہتے ہیں ریشنل تھنکنگ ورسز ایموشنل تھنکنگ. سوچ میں ایموشن شامل ہو جائے تو غلط ہے وہ. اور 95% علماء، یہ ساری 95% امت کا بھی اور انسانوں کا بھی، کیونکہ میں نے خاص کورس کیا ہے، سائیکالوجی میں ایک کورس ہوتا ہے، وہ ہے CBT، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. اس میں یہ ہے کہ لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات میں جب سوچنے میں ایموشن شامل ہوتا ہے تو بیمار ہوتے ہیں. جذباتی سوچ جب ہوتی ہے تو بیمار ہوتے ہیں. یہ 95% لوگوں کا معاملہ ہے. اور عقلی سوچ، سوچنے میں عقل ہو، بیہیویئر میں جذبات ہو. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سوچنے میں جذبات اور بیہیویئر میں عقل سے کام لیتے ہیں. تو یہ جو دوسری سوچ ہے ریشنل تھنکنگ، ریشنل تھنکنگ میں جو ہے عقل سے سوچنا چاہیے، جذبات سے نہیں سوچنا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. 2-4 مہینہ پہلے میں بنگلور میں تھا اور جمعے کے دن اپنی مسجد گیا تو وہاں مولانا تقریر کر رہے تھے، ایک دم بوائلنگ پوائنٹ پر تھے. منی پور کے معاملے کو لے کر، کیا ہماری مسجدیں شہید ہو گئیں، کتنے مسلمان شہید ہو گئے، کتنی عورتوں کی عصمت جو ہے داغدار ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. رو رو کر تقریر کی انہوں نے. جمعے کے خطبے میں اسپیشل بد دعا کی اور نماز کے بعد انہوں نے اسپیشل لمبی دعا کی منی پور کے سلسلے میں. لیکن منی پور میں ہوا کچھ بھی نہیں. جتنا لمبا چوڑا مولانا نے کہا، کیونکہ ہماری پوری ٹیم گئی تھی، تو معلوم ہوا کہ ایک خروش تک نہیں آیا کسی بندے کو. آمنا سامنا نہیں ہوا ہندو اور مسلمانوں کا، آمنا سامنا بھی نہیں ہوا، ٹچ بھی نہیں ہوا، دھکم پیل بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے، ہماری عورتوں کی عصمت دری ہو گئی، فلاں ہو گیا، مسجدیں مسمار کر دی گئی. ایک مسجد کو نقصان پہنچا، باقی چھوٹی موٹی مسجدیں ٹن شیٹ کی ہیں. رات میں چوروں کی طرح چھپ چھپ کر آتے، تھوڑا سا گرل توڑ کر چلے گئے، کسی جگہ کسی ونڈو کو انہوں نے توڑ دیا. سب ملا کر ہمارے جماعت کے ذمہ داروں نے بتایا کہ پوری جتنی مسجدیں 12-15 مسجدیں ڈیمیج ہوئیں، اسے ریپیئر کرنے کے لیے 15 لاکھ روپے چاہیے. ابھی جذباتی سوچ اور عقلی سوچ میں، عقلی سوچ یہ ہے کہ فوراً کسی کو فون کرتے، جمعیت العلماء کو فون کرتے، جماعت اسلامی کو فون کرتے، پوچھتے منی پور میں جو ہو رہا ہے کیا ہے، آپ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی واقفیت ہے؟
آپ کی تنظیم سب جگہ ہے, انفارمیشن لیتے, غور و فکر کرتے, اس کے بعد آپ کوئی بات کہتے. یہ ہے آپ کے, یہ ریشنل تھنکنگ ہے, یہ استدلالی سوچ ہے. اور جذباتی سوچ ہے کہ بس واٹس ایپ میں جو پڑھ کر جو ہے خون بوائل ہوتا چلا گیا. ابھی جو حجاب کا جو ایشو چل رہا ہے اس پر ایک عالم دین نے لکھا کہ کہاں ہی امت مسلمہ کے ذمہ داران سوئے ہوئے ہیں, بے حسی فلاں ہیں. حالانکہ روز اول سے جماعت اسلامی کے لوگ, تبلیغ جماعت کے لوگ, سلفی لوگ اور مختلف اور لوگوں کا ایک اوکوٹا ہے, اوکوٹا کہتے ہیں, اتحاد ہے اڈوپی میں. یہ لوگ ڈے ون سے انوالوڈ ہیں, اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ میڈیا میں نہ آئے, پبلک میں نہ آئے, کالج کے اندر اسے سالو کیا جائے. واقفیت ہی نہیں. لکھنے والوں نے لکھا کہ امت کے لیڈرز ہیں, سوئے ہوئے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں کرتے حجاب کے معاملے میں. یہ جو ہے ریشنل تھنکنگ کے خلاف جذباتی سوچ ہے. ریشنل تھنکنگ ہے کہ آپ چیز کو ریشنلی دیکھیں. اب ہم 2 ایکسرسائز کریں گے. ایک ریشنل تھنکنگ کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ 2-3 لوگ یہاں آئیں اور یہ تصور کریں کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اور پریس میں حجاب کے موضوع پر 2 لوگ سوال کریں گے. 2 پریس والے آ جائیں میرے سامنے اور سوال جواب ہو تو ہم اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں. ہمارے پینلسٹ نے بھی بہت اچھا جواب دیا, اور ہمارے جو کوشچن کرنے والے جرنلسٹ تھے وہ ریئلی جو ہے لائن کراس کر کے ادھر جرنلسٹ بن کے انہوں نے سوال کیا. یہ بھی بڑی خوبی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ, ہے نا, ادھر سے بات کرنا, دی ادر سائڈ سے بات کرنا. تو یہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے سوچنا شروع کریں گے تو آپ صحیح جواب تک پہنچیں گے. یعنی آپ ہی اپنے اندر آپ کے مخالف بن کر آپ سوال کیجئے, تو پھر آپ کے من کے اندر اس کا جواب بھی نکلے گا. یہ طریقہ ہے. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ ریشنل تھنکنگ, یہ تو ابھی ہے ریشنل تھنکنگ ورسز ایموشنل تھنکنگ, اور ایک تھا وہ کرٹیکل تھنکنگ. اس پر میں چاہ رہا تھا کہ ایک ہوم ورک کرا لیں, لیکن وقت ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ کرٹیکل تھنکنگ میں ہم یہ سوچیں کہ آج ہندوستان میں مسلمان جس مقام پر پہنچے ہیں اس کے لیے کون ذمہ دار ہے. یہ تو آپ کا کام ہے علماء کا سوچنے کا, ہے نا, آپ سوچ کر بتائیں گے. تو یہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں کہ کیا ریزنس ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیا اسباب ہیں جس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے. جب آپ کرٹیکل تھنکنگ کریں گے جس میں آپ اپنے آپ کو بھی غلط یا آپ نہیں یعنی اس میں آپ اپنا بھی حصہ مانیں گے اس غلطی میں, اس جرم میں جہاں ہم پہنچے ہیں, اس کمزوری میں, تب ہمارے لیے اصلاح کی راہیں نکلیں گے. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ RSS کی وجہ سے ہو رہا ہے, BJP کی وجہ سے ہو رہا ہے, فلاں کی وجہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو کرٹیکل تھنکنگ میں امت کی زبونحالی کے لیے اسباب کیا ہیں, جب آپ غور و فکر کریں گے. آپ دیکھیے ہمارے جو بڑے بڑے مفکرین گزرے ہیں, خواہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, خواہ مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, خواہ وہ مولانا علی میاں ہوں, آپ ان کی کتابوں کو دیکھیے. کرٹیکل تھنکنگ انہوں نے کیا ہے, وہ بتایا ہے کہ ہم نے کہاں ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے, ہمارا کیا پرابلم ہے, بتایا ہے انہوں نے, ہے نا. تو ان کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے مقام اور منصب سے, جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا تھا, اس سے بہت نیچے آ گئے. ہم اپنے منصب کو ہم نے فراموش کر دیا, اور ہم نے دعوتی کام نہیں کیا, ہم نے غیر مسلموں سے ملاقات نہیں کی. بہت سی چیزیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا آج کے اس پر بھی بات کروں, کرٹیکل تھنکنگ پر, لیکن آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے, گھر جانے کے بعد اس پر دیکھیں کہ آج ہماری جو صورتحال ہے اس میں کیا ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے. اس کے بعد ہے نالج آف 4 فیلڈز. ابھی میں نے جیسے بتایا کہ 4 جو میدان ہیں, ان میدانوں کی صلاحیتوں کو اور آپ تیزتر کریں, اسے اور شارپن کریں. میں نہیں جانتا کہ آپ کس میدان کے ہیں. اگر آپ یتلو علیہم آیاتی کے میدان سے ہیں تو اس میں آپ اور نئی صلاحیت پیدا کریں. یعلمہم الکتاب والا آپ کا میدان ہے تو اس میں اور صلاحیتیں پیدا کریں. حکمت والا میدان ہے تو اس میں اور صلاحیت پیدا کریں. یزکیہم والا ہے تو اس میں اور چیزیں پیدا کریں. یہ آپ کا کام ہے. یہ صلاحیتیں آپ کے میدان سے متعلق ہیں تو اس میں 1 2 3 4 5 صلاحیتوں کو بڑھاتے چلے جانا چاہیے. علماء کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے اسپیڈ ریڈنگ. جتنا آپ اسپیڈ پڑھیں گے اتنا زیادہ کتابیں پڑھ سکیں گے. تو اسپیڈ ریڈنگ ایک سکل ہے, ایک صلاحیت ہے. یہ ویسے ہی یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ 2-2.5 گھنٹے کا سیشن کیا تھا اسپیڈ ریڈنگ پر.
میں نے اپنے کارکنوں کو بٹھا کر سب سے پہلے ایک کتاب دے دی، سب کو ایک ہی کتاب، اور سب سے میں نے کہا کہ فلاں پیج میں چلے جائیں، پیج نمبر 10 پہلا لائن سے پڑھنا شروع کریں۔ جب 1 منٹ ختم ہو گیا، گھنٹی بجائی تو لوگوں نے روک لیا کہاں ختم ہوا۔ پھر لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے الفاظ آپ نے پڑھے 1 منٹ میں۔ تو 1 منٹ میں جتنے الفاظ پڑھ سکتا ہے انسان 250 ورڈز پر منٹ، حروف 250 حروف پر منٹ، یہ ایوریج ہے۔ اگر آپ اسپیڈ ریڈر ہیں تو 300 350 400 500 تک جانا چاہیے حروف، الفابیٹس۔ تو آپ گھر میں جا کر پڑھ کر دیکھیے، ایک منٹ میں پڑھیے، اور 4 لائن 5 لائن 7 لائن جتنی بھی ہو گئے آپ نوٹ کر لیجئے۔ 1 منٹ میں آپ نے کتنے لائنز پڑھے، ان لائنز میں کتنے حروف ہیں دیکھ لیجئے۔ 250 ورڈز ہیں تو آپ ایوریج ہیں، 200 ہیں تو ایوریج سے نیچے ہیں آپ، 250 سے جتنا اوپر جائیں گے آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو اسپیڈ ریڈنگ ایک سکل ہے۔ پھر میں نے 2 گھنٹے کی ٹریننگ کرائی، پھر اس کے بعد میں نے کہا اسی اقتباس کو پھر پڑھے، تو پھر جب انہوں نے پڑھا تو 250 والے 300 تک چلے گئے۔ تو اس کا کچھ اسکل ہوتا ہے، جب وہ پڑھتے ہیں کتاب تو بعض لوگ جو ہے الفاظ پڑھتے ہیں، بعض لوگ الفاظ نہیں پڑھتے، چنک لائن کے 2 ٹکڑے اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں۔ ایک لائن کو نگاہ میں پوری لائن کو رکھا، انہوں نے ایک ٹکڑا نکالا، 2 ٹکڑا نکالا، دماغ میں چلا گیا، پھر نیچے کے لائن میں آگے 3 اور 4، تو ایک لائن کو 2-3 ٹکڑوں میں بانٹ کر نکال لیتے ہیں، اس کے ٹکڑے ایسے حصے نکالتے ہیں، تو وہ الفاظ نہیں پڑھتے، وہ حروف نہیں پڑھتے۔ فاسٹ ریڈنگ اس کا ایک اسکل ہے، فن ہے۔ جب پڑھتے ہیں تو آپ غور سے دیکھیے، جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں۔ اسپیڈ ریڈنگ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نہیں پڑھنا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی کتاب کھولی آپ پڑھیں تو آپ اندر پڑھتے ہیں۔ یس، بہت صحیح ہے۔ جو علمی کتابیں ہیں ان میں تو آپ کو سلو جانا ہے، فاسٹ ریڈنگ نہیں کرنا۔ فینٹاسٹک، صحیح بات۔ عام کتابیں، میگزینس ہیں، پرچے ہیں، یہ سب ہے نا فاسٹ ریڈنگ۔ علمی کتابوں میں فاسٹ ریڈنگ تو سیکھنا چاہیے، فن ہے وہ۔ ہمارے امیر جماعت بہت فاسٹ ریڈر ہے، بہت فاسٹ ریڈر ہے۔ تو فاسٹ ریڈنگ کا کورس ہوتا ہے، وہ کورس کیجیے آپ، یا آپ اپنے کسی جگہ 10-20 دوست لوگ جمع ہو جائیے، کسی کو بلائیے جو فاسٹ ریڈنگ سکھا سکتا ہو، وہ پورا فن سکھائے گا، تو اس کے نتیجے میں آپ کی ریڈنگ سکل بڑھ جائے گی، آپ کے پڑھنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جیسے مولانا نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ ہر کتاب کی فاسٹ ریڈنگ نہیں ہوتی۔ سبجیکٹ کی کتاب، جیسے ہم لوگ انجینئرنگ کی کتاب ہے، تو انجینئرنگ کی کتاب، میتھمیٹکس کی کتاب فاسٹ ریڈنگ نہیں کر سکتے، اس میں ایک جگہ رکنا پڑے گا آپ کو سمجھنے کے، رائٹ جی؟ ہاں، اس پر بہت سی کتابیں ہیں، لیکن اردو میں مجھے نہیں معلوم ہے، انگلش میں خود میرے پاس موجود ہے، چاہے تو میں بتا سکتا ہوں فاسٹ ریڈنگ پر۔ نہیں، میرے پاس سافٹ کاپیز ہیں، میں بتاتا ہوں جی، اس میں ہے، اس کے اندر ہے جی۔ ہاں میں بتاؤں گا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایمپیتھی ایک بہت ضروری ہے کہ نوجوان کیا سوچتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب تک آپ نئی نسل کے جذبات اور امنگوں سے، ان کی زبان اور ان کی سوچ سے واقفیت نہیں رکھیں گے، انہیں سیدھے راستے پر نہیں لگا سکتے۔ ہم 2 الگ الگ دنیا میں رہتے ہیں، ہم ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، وہ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ ہمارا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، مولانا ہیں، فلاں ہیں، تو ہمارا احترام کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن ہم سے ٹچ نہیں کرتے، بات نہیں کرنا چاہتے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہماری دنیا الگ ہے، ان کی دنیا الگ ہے۔ تو علماء کے لیے بہت ضروری ہے، ایک کتاب ہے لوزنگ مائی ریلیجن اے کال فار ہیلپ، اس میں اس نے لکھا ہے کہ نئی نسل ہم سے دور ہو رہی ہے، لوزنگ مائی ریلیجن اے کال فار ہیلپ۔ اس کا ترجمہ زندگی نو میں مستقل آ رہا ہے، الحمدللہ، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ زندگی نو میں کیا نام ہے اس کا کالم کا؟ روشنی، عرفان وحید لکھ رہے ہیں، بہت شاندار کتاب۔ اس میں اس نے بتایا ہے کہ کیسے ہماری نئی نسل اسلام سے دور جا رہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو سمجھیں، ان کے جذبات، ان کی سوچ، ان کی فکر کو سمجھیں۔ کمیونیکیشن اسکل یہ بہت ضروری ہے، شاندار گفتگو کا طریقہ، سلیقہ، یہ سیکھنا پڑے گا۔ اور وقت ہو گیا، میں 35 پہ ختم کرنا تھا۔ ہاں میں رکتا ہوں جی۔ اس کے بعد جو ہے ٹرینر ہے، آپ کا کام ہے ٹرینر، تو کیسے ٹرینر کے حصے سے آپ کو فرض انجام دینا ہے، یہ خاص صلاحیت ہے ٹرینر بننے کی صلاحیت۔ ٹرینر، مربی تو ایک دینی معنوں میں لیتے ہیں، ٹرینر تو بھائی ایک سکل ہے، صلاحیت ہے، اور موجودہ دنیا کو سمجھنا، کانٹمپریری ورلڈ کو سمجھنا۔ فرائڈ نے کیا اثرات دنیا میں پیدا کیے، نیٹشے نے کیا اثرات ڈالے ہیں ہماری آج کی دنیا پر،
کارل مارکس نے کیا اثرات پیدا کیے. انڈرسٹینڈنگ کانٹمپریری ورلڈ. موجودہ دنیا کو سمجھے بغیر موجودہ دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے کمیونٹیز سے ہمارے تعلقات گہرے ہوں. یہ اتنی صلاحیتیں جو میں نے سوچا کہ آج کی نشست میں رکھیں, لیکن کافی باتیں لمبی ہیں تو وقت ختم ہو گیا ہے. اس لیے اس پر ایک لیڈرشپ اسکل ہے نا, یہ بھی بہت ضروری ہے علماء کرام کے لیے. جزاک اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.